Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel English Literature with Meher. Today we're gonna discuss the most striking short story of Pakistani literature, The Bull and the She-Devil by Zebunissa Hamidullah. Let's discuss about Zebunissa Hamidullah. یہ ایک پہلی فیمیل انگلش شارٹ سٹوری رائٹر تھی پاکستانی، اور جو تھی ایک جرنلسٹ تھی، ایڈیٹر تھی، اور اپنی جو بولڈ آواز تھی اس کے ذریعے انہوں نے خواتین کے حق میں بہت زیادہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی. ان کی کہانیوں میں زیادہ تر ہارش ریالٹیز، جو دیہاتی زندگی میں جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، ان کو اوپریس کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ ناانصافیاں کی جاتی تھی، اس کے متعلق ان کی کہانیوں میں ملی. اور یہ جو سٹوری ہے یہ صرف ایک فکشن نہیں ہے، بلکہ ایک فائنسٹ عکس ہے ہمارے پیٹریارکل جو معاشرہ ہے نا، اس کا ایک نہایت ہی خوبصورت عکس دکھایا ہے اس سٹوری میں، دی بل اینڈ دی شی ڈیول میں. لیٹس ڈسکس دی بل اینڈ دی شی ڈیول. یہ جو سٹوری ہے یہ ایکسپوز کرتی ہے کہ ہمارے معاشرتی جو نظریہ ہے، اس میں جو ہمارے جینڈر نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، ہمارا جو بیہیویئر ہے، ان چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے اس سٹوری میں. ہماری جو سوسائٹی ہے نا، وہ جینڈر ڈائکٹومکس پہ بنی ہوئی ہے، یعنی جو مرد حضرات ہیں ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو آزادی سے پورا کریں، چاہے وہ اچھی ہیں خواہشات یا بری. لیکن اسی کے برعکس جو خواتین ہیں ان کے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کو سپریس کر کے رکھیں، کہ خواتین صرف اور صرف ہماری اوبیڈینٹ رہیں، اپنی من مرضی نہ کریں. اس کہانی میں جو زیبونسا ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے عورت کے کرب کو بتایا ہے کہ وہ کس کرب و اذیت سے گزرتی ہے، اور جو مرد ہے اس کی جو نفسیات ہے نا، اس کو بتایا کہ وہ کس حد تک جیلس ہو سکتا ہے. اس کہانی کا جو مین کیریکٹر ہے وہ ہے غلام قادر. یہ آدمی جو ہے نا یہ اپنی میل ایگو میں ہی بالکل ڈوبا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہت غرور اور اس کو جو ہے نا بہت تکبر ہے اپنے اوپر. لیکن جو اس کی بیوی ہے وہ بہت ہی زیادہ کام، چارمنگ اور مسٹیریسلی پاورفل ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے ہسبینڈ پہ کام نہیں آتی. وہ جو اس کا ہسبینڈ ہے نا، یعنی جو غلام قادر ہے، وہ اس سے پیار نہیں کرتا، نہ اس کو اپنی پارٹنر سمجھتا ہے، ایکول پارٹنر. وہ صرف اور صرف اس پہ اپنا کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اپنی جو وائف ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے شی ڈیول، کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنی فیملی جو اس کا سسرال ہے اس کے اوپر اتنا اچھے سے سب کے ساتھ اتنا اچھا بیہیو کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا ہسبینڈ اس کو کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو شی ڈیول ہے، اس نے کوئی جادو ٹونا کیا ہوا ہے ان سب پر. غلام قادر جو ہے وہ بہت ہی بے چینی کے ساتھ نا اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو پروف کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں صرف اور صرف میں ہوں، مطلب میرے سے نہ تو میں کسی کے آگے جھک سکتا ہوں، اور نہ ہی کوئی مجھے جو ہے نا وہ جھکا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور نہ اس کی جو بیوی ہے نا، وہ اپنی بیوی کے باڈی پہ بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ یہ اپنا ہاتھ بھی لائے تو میری مرضی سے، سانس بھی لے تو میری مرضی سے. یہ جو ہے نا اس کو سارے جو رائٹس ملے ہیں یہ کس کی وجہ سے ملے ہیں؟ جو پیٹریارکل آرڈر تھا اس کی وجہ سے. لیکن جو اس کی بیوی ہے بہت ہی زیادہ سویٹ اسمائل ہے اس کی، بہت کائنڈنس ہے اس میں، وہ سب کے ساتھ بہت ہی مہربانی اور شفقت سے پیش آتی ہے، اور یہی اس کی طاقت ہے، اور یہی جو ہے نا غلام قادر کی شکست ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور غلام قادر کو کہتا ہے کہ مطلب یہ تم جو ہو نا تم غلط ہو، تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے نا یہ جو غلام قادر ہے بہت ہی زیادہ اپنے غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، اور اتنا پاگل ہو جاتا ہے نا اپنے غصے اور جلن میں کہ یہ اپنے خود کے بھتیجے اور بھائی کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کر مار دیتا ہے. کنویں کا پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اس میں ان کو ڈبو کے مار دیتا ہے، اور پھر بعد میں جب اپنی عکس دیکھتا ہے اس پانی میں، کنویں میں، تو خود ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے. انسان سے انکار کر رہا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی نہیں ہے، یہ کوئی مونسٹر ہے. خود کے عکس کو دیکھ کے وہ یہ بول رہا ہے، اور وہ اپنی خود کی ریالٹی کو بھی نا برداشت نہیں کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے عکس کو پانی میں دیکھ کر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی مونسٹر ہے. اور وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی اسی پانی میں چھلانگ مار کے ڈوب جاتا ہے، اور اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی بیوی کی شکل ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ خوف کھا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شی ڈیول ہے. اس میں انہوں نے نہ صرف اور صرف ایک مرد اور عورت کے درمیان کے رشتے کو بتایا ہے، بلکہ ایک عورت کے کندھوں پہ جو معاشرہ برڈن ڈال کے رکھا ہوا ہے وہ بتایا ہے انہوں نے. اور بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے جو سائیکولوجی آف مین ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ صرف اور صرف وہ جیلسی فیل کرتا ہے. مطلب اس کی بیوی تو اس کی ہی ہے نا، اگر اس کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کو خوش ہونے کی بجائے وہ جلنے لگ جاتا ہے، جیلسی فیل کرتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا یہ کوئی شی ڈیول ہے، مطلب لوگوں پہ اس نے جادو ٹونا کیا ہے. اس کا جو بل ہوتا ہے اس کی بیوی اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اور بہت ہی پیار سے، وہ کسی کو بھی نہیں مارتا. لیکن یہ جو ہے یہ جیلسی فیل کرتا ہے کہ میری جو بیوی ہے نا، اس نے کوئی کہنا نا کوئی شیطانی روح آتی ہے جو یہ سب کو کنٹرول کرتی ہے. لیٹس ڈسکس اٹس تھیمز اینڈ انالیسس. کون سے تھیمز اس میں ڈسکس کیے گئے؟ پیٹریارکی کہ جو آدمی ہے وہ تو فری ہے ایکسپریس کرنے کے لیے اپنی ڈیزائرس کو، لیکن جو خواتین ہیں انہیں کو سپریس کیا جاتا ہے. تھیم ہے جیلسی اینڈ پوزیشن. غلام قادر جو ہے وہ
پورا کا پورا کنٹرول کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، اتنا کنٹرول کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی باڈی بھی میں کنٹرول کروں، اس کی سول بھی میں کنٹرول کروں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوتا. تو وہ اپنے ہی غرور، تکبر اور غصے کے اندر ہی اپنے آپ کو ہی برباد کر دیتا ہے اور اینڈ میں مر جاتے ہیں. آبجیکٹیفیکیشن یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ صرف اور صرف ایک باڈی ہے، مطلب صرف ایک آبجیکٹ ہے جس کو صرف لوگ گھور سکیں، صرف دیکھ سکیں. فورتھ اس کا ہے تھیم سپریس سیکچوالٹی. یہ جو سٹوری ہے نا، یہ خواتین کی جو سائلنس ڈیزائرز ہیں کنزرویٹیو سوسائٹی میں، اس کے متعلق یہ پورا ایک ہنٹ دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک عورت ہے وہ برداشت کرتی ہے اور اپنی خواہشات کو اندر ہی اندر مار دیتی ہے. اسٹوری میں زیب النساء حمید اللہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مرد کی نفسیات، عورتوں کی حیثیت اور معاشرتی جو منافقت ہے نا، اس کو بے نقاب کیا ہے انہوں نے. سو اٹ واز آل اباؤٹ دی بل اینڈ دی شی ڈیولس بائی النساء حمید اللہ. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیو، سبسکرائب مائی چینل اینڈ کامنٹ ڈاؤن بلو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.